جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ اللہ پاک مخلوق کی خطا پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت محبوب خدا کی امت پر خصوصی رحمت، فضل اور رزق کی برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جو حق کے راستے پہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا رہتا ہے، تو ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اور رزق کا مالک صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق نہ دے سکتا ہے، نہ دیتا ہے۔ یہ سب ایک راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے نبیوں سے، پیغمبروں کے، ولیوں کے، اماموں کے راستے سے بتائے ہیں۔ یہ حکمت ہے، یہ عطا رب جلیل ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے اور حضرت لقمان علیہ السلام سے عطا ہوئی تھی۔ تو یہ نظام مالک کی قدرت کا ہے ایک طرف، دوسرا اس کا حریف ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے، کون ہے۔ جہاں رحمان ہے وہاں شیطان تو پرفیکٹ ہے، وہ تو اپنی چالیں چلتا ہے۔ تو دوستو، آج بہت ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، تو سمجھ آئے تو کریں، آنی نہیں سمجھ، کیونکہ وہ جب آدمی ایک کسی لپیٹ میں آ جاتا ہے نا، تو وہ باتوں کی الجھنوں میں پھنسا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں پتہ نہیں کتنی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ دلیل دینے کا مقصد یہ بھی شاید کوئی عقل استعمال کر جائے تو اللہ پاک راضی ہے۔ اللہ تو راضی ناراض ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ تم میرے حکام پہ چلو، جو میں نے محبوب آپ کو بھیجا ہے، اس کے ہاتھ جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام پہ عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں دیتا ہی ہے، نماز پڑھیں پھر بھی دیتا ہے، نہ پڑھیں پھر بھی دیتا ہے، محبت کریں انسانوں سے پھر بھی دیتا ہے، نفرت کریں پھر بھی دیتا ہے، اس کا وعدہ اس نے رزق دینا۔ پر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس پہ اللہ پاک اپنی رحمتیں سے اسے انعام اور بھی بخش دیتا ہے، دنیا پہ بھی۔ دنیا اس کی عقیدت مند ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور سے نوازتا ہے، تو پھر اس کی زبان میں سیف ڈال دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا سننا میرا سننا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے۔ تو بات ایسے دوستو، آج آپ کے لیے ایک شنگرف کا تحفہ ہے چھوٹا سا۔ تو بڑے بڑے شنگرف سنتے آئے ہیں گروپوں میں، ہم نے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے جھوٹ بولنے والے لوگوں کی کہانیاں سن کر، قسمیں کھسائیاں سن کر بڑے وقت گزارا، بے حد بتا ہی نہیں سکتے کتنا وقت ہم نے گزار دیا ہے، یا ہم نے کتنا انویسٹ کیا، اس کے متعلق کیا بتائیں آپ لوگوں کو۔ تو ہم تو ایسے تھے کہ بات سنی، اس پہ مان لیا ہے، پھر ٹھیک ہو گئی۔ پھر پتہ چلا کہ یہ لوگ تو صرف ایک تجربے کرواتے ہیں، اگر تو تجربہ کامیاب ہو گیا تو استاد جی بن گئے، نہیں ہوا تو وہ بولا یار جس نے مجھے بتایا تھا اس نے غلط بتایا، 2-3 اس کا نام لے کے گالیاں نکال دی۔ پہلے کہا میرے استاد محترم تھے، پھر کام نہیں ہوا تو پھر اس کا نام لے کر گالیاں نکالی اور کہہ دیا یار وہ آدمی غلط نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل جو ہم لوگ جب چائے پینے جاتے ہیں نا ہوٹل پہ یا کھانا کھانے، تو وہ ایک بہرا آ کر پوچھتا ہے کہ کیا لینا ہے آپ نے، تو یہ کچھ ہم نے پکایا ہوا ہے، وہ لینے والا کہتا ہے فلاں لے، دیر سے کیوں لے کے آیا، وہی چائے لے کے آؤ، 7 بوتل لے کے آ۔ آج کل تو استاد کے ساتھ ایسے بہیو کیا جاتا ہے جیسے ہوٹل کے بہرے کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا ادب ہے ویسا کرم ہے۔ ایک دوست کہہ رہا تھا میرا بڑا نقصان ہو گیا، 28,000 روپیہ، میں نے اس کا پڑھا، میں نے اس کو بولا آؤ مجھے بتاؤ کس چیز پہ آپ کا نقصان ہوا ہے، کس نقصے پہ ہوا ہے، جس پہ ہوا ہے میرے سامنے آؤ، مجھے پتہ چلے کہ آپ کا نقصان کیسے ہوا ہے۔ پہلی گل تو میں نے ایسا نسخہ نہیں دیا جس پہ 28,000 روپیہ لگے، سوچنے کی بات ہے، سب دوست جانتے ہیں، سب لوگ نسخے سب نے سنے ہیں۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ کوڈیوں کو بانسخہ بنے اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے، اور اگر وہ
آدمی 28,000 کی بات کر رہا ہے تو اللہ جانتا ہے اس نے کہاں کہاں لگایا، کیسے لگایا، یا اس کو تجربہ نہیں ہے، یا وہ پتہ نہیں کوئی اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں، یا جو بھی ہے اس کی اپنی سوچ ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ہم تو اس سے کہا تھا کہ آئیں ہمیں بتائیں میرے بھائی آپ کا کہاں پیسہ لگا ہوا ہے، کس نسخے پہ آپ نے اتنا پیسہ لگا دیا۔ تو یہ کل یا پرسوں کی وائس وہ میں نے سنا، اس میں وہ جو ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں جو کمٹس ہوتے ہیں، تو بیچ میں ایسے بھی ہے کچھ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا کہ یار یہ سیدھا راستہ بتا رہا ہے، ہماری شادی جاتی رہے گی۔ اس طرح کے شرپ پسند انسان جو ہوتے ہیں وہ آپ بیچ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ڈالتے ہیں کہ دیکھنے والے سمجھنے والے کو سمجھ آئے کہ یہ بالکل غلط کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے، بڑی پوری ذمہ داری سے جو میں نے نسخے دیے ہیں پوری ذمہ داری سے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے کافی کے رزلٹ میرے پاس آئے ہیں، اور کئی تو اس میں کمٹس میں بھی لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ ہم نے کیا ہوا ہے، یہ درست نکل گیا، یہ ایسے ایسے ہے۔ ان کی طرف توجہ نہیں، اسی میں آ کر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ نسخہ غلط ہے۔ 10 15 20 کمنٹس ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل صحیح نسخہ ہے، اور ایک کہہ رہا ہے جی یہ تو بالکل غلط ہو گیا۔ آپ بتاؤ کس کی مانیں گے ہم، جس کی زیادہ اکثریت ہے؟ تو وہ تو نظام چلنا ہی ہے، کیونکہ کام کرنے کے لیے کام کو روکنے والے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ برکب جی آپ کی سمجھ میں آئے تو، میں نے پہلے دن سے بھی کہا کہ سمجھ میں آئے تو پیسہ لگاؤ، سمجھ میں نہیں آئے تو پیسہ مت لگاؤ۔ اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، نسخے کو سنو، مکمل طریقے سے سمجھو، اگر آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو کر لو، اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو مت کرو مت کرو مت کرو، ٹھیک ہے۔ کسی دوست سے مشورہ کرو، یہ ویڈیو کسی اور کی طرف بھیجو، اس سے مشورہ کرو کہ یار یہ ویڈیو ہے کہ اس میں کوئی جان ہے، اگر تو کسی کو جان لگ رہی ہے تو کر لو، اگر نہیں لگ رہی تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب آپ ایسا کریں، تولہ 2 تولے جتنا لینا ہے آپ کی مرضی ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کتنا لینا ہے۔ میں آپ کو 1 تولے کا گراف بتانے لگا ہوں، اس میں 2 تولے کر لیں، 3 تولے کر لیں، 5 تولے کر لیں، آپ کی منشا ہے۔ تو 5 تولے کا بتا دیتا ہوں، اس کو تقسیم کر کے 1 تولے پہ لے آنا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 5 تولے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 5 تولے سے نیچے 4 تولے کر لیں، 3 تولے کر لیں، 2 تولے کر لیں، جتنا کر لیں، جتنا پارا ہے آپ کی شنگرف میں کسی چیز سے نکال کر دیکھ لیں، جیسے نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل کرنے سے اتنا ہی وزن اس کا آئے گا، مکمل ایک ذرا بھی کم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو وہ پریکٹیکل دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ جو صبح آپ شروع کریں تو انشاءاللہ امید تو بڑی ہے کہ 1 دن میں کر لیں گے۔ آگے آپ کی لوگ کی کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو آپ 5 تولے 50 گرام شنگرف لے لیتے ہیں، شنگرف اس کو بریک پاؤڈر کر لیں، اس میں بالکل سرمے کی مانند کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ یہ نہ ہو کہ بھائی وہ کوٹ لیا، وہ چوٹیں لگائی 4، بول دیا ٹھیک ہو گیا جی، انہوں نے کہا تھا پسا گیا، ایسے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے میں رڑک نہیں رہنی چاہیے کسی قسم کی۔ پھر آپ اس کو ایک سچی پیالی میں ڈال دیں، یا چینی کی اچھی پلیٹ میں ڈال دیں، جو جس کی سطح نیچے سے برابر ہو، جیسے آپ مناسب سمجھیں کر لیں، کسی اس برتن میں رکھ لیں، بلکہ کہ لوہے چینی کے برتن میں بھی کیا جا سکتا ہے، اسٹیل کے برتن میں نہیں۔ لوہے چینی اور جو پالش ہوتی ہے وہ مکمل ہو، اس میں نشان نہ ہو کوئی لوہے کا بیچ میں۔ آپ یہ پاؤڈر اس میں ڈال دیں، پیالی میں ڈال لیں، سچے چینی کی جو پیالے ہوتے ہیں اس میں ڈال لیں، یا لوہے چینی کے برتن میں ڈال لیں، یا پلیٹ میں ڈال لیں، بہرحال جار میں ڈال لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے اوپر اتنا تیزاب شورا ڈالنا ہے اس پاؤڈر پر جو اس کے ساتھ حل ہو جائے، اچھی طرح محلول بن جائے، اس سے زیادہ نہیں ڈالنا۔ اس میں کوئی گنتی منتی نہیں ہے کہ 50 گرام ڈال کے دیکھ لو 50 ml کہ یہ ڈوب گیا پاؤڈر، یہ بالکل اس نے کھا لیا ہے، چھوڑا تو نہیں ہے، یکجاں ہو گیا ہے، نہیں ہے تو تھوڑا اور ڈال لو، ٹھیک ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ پہلے ڈالا بعد میں ڈالے میں۔ جیسے پورا حل ہو جائے، اس کو پڑا رہنے دو، مکمل حل ہو جائے،
اس کو اٹھاؤ ریجندر پہ رکھ دو، خشک کرنا شروع کر دو، اسے خشک کرو، سلو، سب سے سلو آگ پہ۔ اگر دیکھتے ہیں آپ کہ آگ زیادہ ہے، سیک دے رہی ہے، اس کو تھوڑا اوپر اٹھا دو، برتن کے نیچے کوئی چیز رکھ دو، ٹھیک ہے، اس کو سلو یہ جتنا تیزاب اس کو خشک کر دیں آپ اچھی طرح مکمل۔ یہاں پہ آپ کو خشک ہونے کے بعد جو پاؤڈر ملے جمع ہوا طے بطے اچھی طرح سکھا ہوا، اس کو لے کر پیس لو۔ حیران ہو گئے ہوں گے یار یہ بابا پٹھی باتیں سنا رہا ہے، شینگرف کو بنانے کے لیے تو کئی دن برباد کرنے پڑتے ہیں، کئی لوگوں کے تیل بنانے پڑتے ہیں، کئی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی ایسے ہی ہے، سچی بات کرنا ہے، کمنٹس میں بھی بتانا ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں تو مجھے بتایا کرو کہ یہاں پہ جناب یہ بات بابا جی نے غلط کر دی ہے، تو چلو میں اس غلطی کی آپ سے معذرت کر لوں گا، پر کرے وہ جو اس کی غلطی نکال کر نال اس کا حل بتائے۔ جو حل نہیں بتا سکتا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں علم ہوتا بھی غلطی ہے یا نہیں ہے، وہ صرف ایک جھوٹ بولنے کے لیے بیچ میں کچھ بھی لکھ دیتا ہے۔ سچا آدمی وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہاں پہ آپ نے یہ چیز تھی ایسے کرنی تھی، آپ سے بھول ہو گئی، آپ اس کو چھوڑ گئے یا آپ سے نہیں ہوئی، یا یہاں پہ یہ چیز لگائی جاتی ہے، اس کی ترمیم کرے تو گڈ اینڈ ویل۔ اگر وہ ترمیم نہیں کر سکتا تو پھر بری بات ہے۔ تنقید جڑی ہے، تنقید وہ کر سکتا ہے جو مکمل جانتا ہے، جو جانتا نہیں اس کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ اب زندگی پوری آپ کی گزر گئی ہے، آپ نے ایمانداری سے بتانا کہ کسی نے ایسے کہہ دیا ہے کہ شنگرف کو پیسیں اور اس میں شورے کے تیزاب میں ڈال دیں اور اتنا تیزاب ڈالیں کہ اس کا محلول بن جائے، پھر کیا کریں؟ پھر اس کو خشک کر دیں، چینی کی پیالی میں خشک کر دیں، چینی کی پلیٹ میں خشک کر دیں۔ جب جس برتن میں آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ 4 روپے یا کسی چیز پہ کر رہے ہیں، اس کو الٹاتے ہیں، بیچ میں رہ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اس میں تیزاب اور ڈال کر اس کو ہلا کر اس میں ڈال دیں، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے محبوب کے وسیلے سے، مولا علی کا لنگر ہے یہ، کوئی مذاق خانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مولا کے در کا لنگر ہوتا ہے، وہ مولا کے در پہ جو سوالی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ بات سمجھنے کی ہے، اگر کسی دوست کی سمجھ میں آ گئی تو ویلکم، نہیں آئی تو پھر بھائی سمجھیں کہ ویسے بابا جی بول کر چلے جاتے ہیں، ان کو اپنا لالچ ہوگا یہ کہہ دینا، جو دنیا کی رویت ہے۔ تو یہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو شنگرف جہاں تک بتایا ہے، جب یہ یہاں تک آپ بنا لیں، یہ آپ کا شنگرف تیار، مکمل، کمپلیٹ، جاری، گواسی، ہر چیز واسطے تیار ہو گیا۔ اس میں اب کوئی شک، ڈاؤٹ، کچے پکے تپے شامیدہ نہیں رہا۔ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے دوست۔ اب دوسری طرف چلتے ہیں۔ اب اس کو پارا ہم نے لینا، اس کے اندر جو پارا ہے وہ ہمیں چاہیے، جو پارا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے کام میں آنے والی چیز ہے وہ تو ہمیں چاہیے کہ نہ چاہیے۔ اب وہ چاہیے ہمیں، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ یہ اگلا عمل آپ نے کسی حال میں بھی کمرے کے اندر نہیں کرنا، یا تو چھت پہ کریں یا کھلی جگہ پہ کریں، اس میں دھواں بہت آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو کیا ہوا ہے نا ہمارا فن، وہ اب دھوئیں کی شکل میں بھی تو بدلے گا نا بیچ میں۔ اب ایسا کریں، 50 گرام آپ کے پاس ہے، 5 تولے آپ کے پاس شنگرف ہے، ٹھیک ہے، تو اگر 5 گرام شنگرف ہے تو آپ 25 تولے، 25 تولے، 1 پاؤ کی بات کر رہا ہوں، 25 تولے 1 پاؤ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1 تولے کے عمل کے لیے 5 تولے کافی ہے، کیونکہ یہ مجھے پتہ سمجھ آ گئی ابھی کہ لوگوں نے نہیں باز آنا سوال کرنے سے، جی بھی 1 تولہ کریں گے تو اس میں کتنا لگے گا جی؟ بھائی اس میں 5 تولے لگے گا۔ 1 تولے کا عمل کرو گے تو جو آگے میں چیز بتا رہا ہوں، جو آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں، وہ 5 تولے لگیں گے۔ اگر آپ 50 تولے کا عمل اکٹھا کریں گے تو آگے 25 تولے لگیں گے۔ وہ کلمی شورا اصلی والا ہو جو پٹاخے نہ مارے اور اچھی طرح تیل بن جائے۔ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ کلمی شورا میرا ٹھیک نہیں ہے، اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے، تو اسے مصفحہ کر لیں جیسے پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب وہ بھی کہیں گے دوست پہ فوراً بتاؤ جی کیسے ہے، اگر بتاؤں گا پھر فلم لمبی ہوگی، جب لمبی ہوگی تو پھر کہیں گے جی بابا جی فلم لمبی ہو گئی ہے۔ اب وہ جس کو علم ہے ٹھیک ہے، جس کو نہیں ایک دوسرے سے پوچھ لینا، پانی کے ساتھ اس کو ابال دینا، کلو کے اندر کلو پانی پا کے ابال کر کسی برتن سلور میں رکھ دینا فریج کے اندر، صبح تک شام کو رکھو گے تو صبح دیکھ لینا، 2-4 گھنٹے میں دیکھ لینا وہ نیچے جمع ہوگا، وہ ہوگا آپ کا شورا، وہ کلمے الگ کر لینا، اوپر والا پانی الگ کر کے رکھ لینا، وہ کلمے نکال کر ان کو سکھا لینا ہے، وہ ہوگا آپ کا شورا، جو باقی پانی بچا پھر بیچ میں ڈال دو، اگر اس میں سے کچھ جم جائے تو ٹھیک ہے، اگر سارے جم رہے تو سمجھو یہ نمک پانی، اس کو باہر روڑ دو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ کے پاس شورا مصفہ ہو گیا۔ اب آپ نے 25 تولے لیا، اس کو آپ نے اسٹیل کی کڑھائی باٹی نہارے والی میں ڈال دی ہے، کہاں؟ جہاں چھت کے اوپر یا کھلی جگہ پہ، اس میں سے دھواں نکلے گا، اس میں یہ جو آپ نے شنگرف تذاب شورا میں پہلے محلول بنایا، پھر خشک کیا، پھر پاؤڈر بنا، پھر اس کو آپ نے کھرل کیا، اب اس کی چھوٹی چھوٹی چٹکیاں دینی شروع کر دیں، جو ہوتا ہے ہونے دیں، آپ دیکھیں گے یہ جو چیز ادھر ادھر جاتی ہے جائے گی، صاف ایک چٹکی دیتے ہیں، پھر تیل صاف ہوتا ہے تو چٹکی نیچے چلی جائے گی، جو نیچے بیٹھنا چلا جائے گا، ایسے کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، جب آپ کا مکمل ہو جائے تو صرف 15 منٹ اس کو پکنے دیں، اس کے بعد مکمل اس کو ٹھنڈا کر دیں۔ اس شورے میں چٹکیاں دیتے جانا ہے، کلمی شورے میں جب تیل ہو جائے تو اس میں چٹکیاں دینا ہے، کوئی اس میں کوئی دوسری چیز نہیں میں ڈال رہا، بعد میں کہیں گے جی بابا جی وہ کیا ہوگا، یہی ہوگا جو میں نے بتا دیا ہے۔ اب اس میں آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے، فل ٹھنڈا، پھر فل گرم پانی اس کے اندر ڈال کر پانی میں حل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب پھر پانی میں آپ اس کو محلول بنائیں گے تو اس کو پڑے رہنے دینا ہے، پانی ڈال کر اس کو پڑے دینے دینا ہے، جو شورا ہے وہ پانی کے اندر حل ہو جائے گا تو جو موال ہے نیچے بیٹھ جائے گا، اس کو بڑے آرام سے، یہ بہت حساس ہوتا ہے، ضائع نہ کر لینا، ٹھیک ہے نا، بہت حساس پاؤڈر ہے، اگر آپ کے پاس کوئی فلٹر پیپر ہے تو گڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آرام سے اوپر سے پانی اتاریں، برتن میں اتاریں، شاید آگے چلا گیا تو ضائع نہ ہو، ایک رتی بھی پتہ ہے کتنے کی ہے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، 5-4 ہزار روپے سے اوپر ہے، تو وہ اب آپ کیا کریں گے، آپ میرے محترم وہ جو نیچے پٹھور بیٹھا ہوا ہے اس کو پھر گرم پانی پا کے دھوئیں گے، 4-5 دفعہ دھوئیں گے، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑے رہنے دیں گے، حساس ہے، ابھی اس کا ویٹ نہیں ہے، ابھی اس نے کم ویٹ ہے، آہستہ آہستہ نیچے بیٹھنا ہے، تیزی کالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ پورا تھلے بیٹھ جائے گا اس کو اٹھا لینا، ٹھیک ہے، دھو کر اچھی طرح خشک کر لینا، خشک کر کے 2 گرام گولڈو اور 10 گرام یہ جو نیچے پاؤڈر بیٹھے گا یہ اس کو اوپر طرح کر دینا ہے، بغیر کسی ہیل ہویت کے آپ لیبارٹری جا سکتے ہیں، لیبارٹری آپ کی کلیئر ہو جائے گی اللہ کے کرم و فضل سے، ٹھیک ہے دوستو۔ باقی نماز پڑھا کرو، مالک کو یاد کیا کرو، چلتے پھرتے نبی پاک پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، زبان پاک کرو، آنکھ پاک کرو، دل پاک کرو، مالک کی حاضری ہو جاتی ہے، اور جب نگاہ پاک ہو جائے تو دل پاک ہو جاتا ہے، جب دل پاک ہو جائے تو دماغ پاک ہو جاتا ہے، جب دماغ پاک ہو جائے تو ہاتھ اور پاؤں بھی پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر برائی کی طرف نہیں جاتے، غلط کاموں کی طرف۔ تو یہ میرے دوستوں آپ سے درخواست ہے، باقی دوستوں کا خیال رکھیں، زکوٰۃ ضرور نکالیں، سب سے پہلے جتنی بنتی ہے اس کو نکالیں، نکالنے کے بعد جو حقدار ہے اس کے گھر میں جا کر پہنچائیں، گھر میں مت بلائیں، تکبر غرور مت کریں، جو کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، کام کرنے والوں کو چاہیے اپنے دل میں ان کے لیے یہ چیز پیدا کریں کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کر دے، تو ہماری غلطی ہے اللہ پاک تو معاف کر فرما، تو ہم بے یار و مددگار ہیں، ہماری مدد فرما، تو انشاءاللہ اللہ پاک کامیابیاں کامرانیاں دے گا۔ اللہ حافظ۔ جتنی باتیں کرتے جائیں گے ٹائم بڑھتا جائے گا، تو سب دوستوں کو یہ نصیحت ہے، سمجھ آئے تو کریں، نہ سمجھ آئے تو نہ کریں، بہرحال اس کو سوچیں گے تو آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی کہ بابا جی نے کہاں سے نسخہ بنا کر بھیج دیا ہے، بھائی میں نے بنایا نہیں، یہ پریکٹیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اللہ خوش رکھے، السلام علیکم۔